ٹھیک ہے. زمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. جناب فخر الزمان صاحب. یہاں اس سے پہلے مقرر بہت ساری گفتگو کر کے گئے ہیں اور سارے یہاں مشرقی پاکستان کے حوالے سے آپ کی آواز مشرقی پاکستان کے حوالے سے بہت سارے سانحات کا ذکر بھی ہوا. تو میں چڑان کا رہنے والا ہوں, 5ویں جماعت میں تھا, سردار بہادر ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. چھوٹی سی گفتگو کرتا ہوا آگے چلوں گا. تو سب سے پہلا حملہ میرے گھر پہ ہوا تھا, وہ ٹکٹ پرنٹنگ پریس تھا. نفرت کا یہ تھا کہ یہ معاملہ نہیں ہوا تھا کہ پاکستان تو حصوں میں بٹے گا, لیکن لسانت کی بنیاد پہ جو سب سے پہلا حملہ ہوا میرے گھر پہ ہوا اور میرے والد صاحب کا ایک آنکھ اور نہیں ہے اس میں ختم ہو گیا تھا. تو اس پاکستان میں تو نفرت کی آگ بو دی گئی تھی, اور یہ تمام چیزیں ہمیشہ اس لیے ہوتی ہیں کہ انصاف جانا میسر ہو اور ایڈھاؤکزم پہ کام کیا جاتا رہا ہو کہ چھوٹے سے مسائل سامنے ہیں اس کو دوسری طرف موڑ دو. اور یہ سارا پاکستانی جو لوگ مقتدر تھے جنہوں نے اس پاکستان کا یہ کیا, انہوں نے اپنی اسکن بچانے کے لیے قربانی کا بکرا ہمیں بنا لیا اور ہم بن گئے اس میں. آج بھی جو صورتحال ہے بہت افسوسناک ہے. لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں, یہ بچے بڑے بھی ہو گئے, پڑھ لکھ بھی گئے, اور جب ان کو ابھی بھی فارم بھرتے ہیں تو آپ یہاں سے نہیں بھرتے ہیں بلکہ اپنے دادا کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کہاں کے ہیں. یقینی بات ہے, اور یہ حجت میری رہی ہے. کہیں بیٹھ کر کے گفتگو ہوا تو ہم نے کہا بھائی ہم تو برصغیر پاکستان برصغیر میں پیدا ہوئے تھے, والد ہمارے والدین ہمارے دادا. تو یہ جو یعنی نفرت کی آگ جو بوئی جا رہی ہے, یہ کوئی نہیں بو رہا ہے, وہی بو رہے ہیں جو ہم پر ارباب اختیار ہیں اور ارباب اقتدار ہیں. گھوم پھر کر کے کئی شکلوں میں وہی آتے ہیں اور انہی کے سارے ملے جلے لوگ جو ہے نا ہم پر کرتے ہیں. اس میں ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں جو اس کا پروڈکٹ نہ ہو. پروڈکٹ بھی انہی کا ہے, ہم اپنے سر پہ بڑھاتے ہیں, وہی خود ان کو بڑا بھی کرتے ہیں. جب وہ نام بڑا ہو جاتا ہے تو ان کو لے کر آتے ہیں. جب تک ان کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں. جب نہیں چلتے ہیں تو کہتے ہیں تم سائڈ ہو جاؤ, ہم دوسرا کام کریں گے. تو اس کا خمیازہ ساری قوم بھگت رہی ہے, خواہ وہ کوئی رنگ کے ہوں, کوئی نسل کے ہوں, کسی زبان کے ہوں, سب کو یہ پریشانی ہے. اور ہم اپنے درمیان محبت پیدا کریں. مسائل اسی طرح ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے کسی نے بھی کسی کا استحصال کیا تو کسی کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں رہے گی. باقی مشرقی پاکستان کے حوالے سے جو کہا جائے کم ہے. APS کے حوالے سے کہا جائے تو جن کے بچے گئے ہیں ان کے سے پوچھیں, جن کے یہاں اس پاکستان میں جن کی نسلیں کٹی ہیں ان سے پوچھیں. اور وہاں تو بڑا ظلم ہے کہ آپ 3 حصوں میں منقسم ہو گئے ہیں. کچھ لوگ تو انڈیا ہی رہ گئے تھے کہ نہیں جائیں گے پاکستان, کچھ لوگ پاکستان ہیں تو ان کو پھر علیحدہ کر دیا گیا کہ آپ ادھر چلے جاؤ. ابھی بھی منقسم فیملی یہاں رہتی ہے اور رہ رہی ہے, کسی کچھ آ گئے لوگ, کچھ نہیں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے آسانی پیدا کرے, اور ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے. اور اس وقت واحد جو ہم نے یہ کمیونٹی بہار کمیونٹی بنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے تعلیم کے حوالے سے اور دوسرے جو یہ معاملات آ رہے ہیں شناختی کارڈ کے حوالے سے, عمران صاحب ہوں یا کوئی بھی گروپ ہو جو کام کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو اگر آپس میں مل کر سب اکٹھے کو یہ کام کریں تو شاید اس میں زیادہ بہتری آئے. ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں بٹ کر یہ کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں شریک ہوا تھا میں, تو اگر ہم اس کو مل کر کریں تو بہتر ہوگا. میری خواہش ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس ضمن میں یہ کام کریں. السلام علیکم.